میرے عزیز دوستو بزرگوں، حمد و ثنا کے بعد، خداوند کریم کی تعریف کے بعد، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد، آقا علیہ السلام کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت، آقا کریم کے صحابہ کرام میں سے چاروں خلفاء کے مخصوص فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے چاروں خلفاء کے مخصوص فضائل جو ہے آقا کریم نے احادیث کی صورت میں بیان فرمایا ہے، ان میں سے آج چوتھی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تم پر ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کی محبت اس طرح فرض کی ہے جیسے تم پہ نماز اور روزہ اور حج فرض کیے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی رسول ہے، وہ اس کا نام ہے محمد بن وزیر۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آقا کریم کو خواب میں دیکھ کر میں نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو۔ آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام، اے محمد بن وزیر آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو، تیری کوئی حاجت ہے؟ محمد بن وزیر کہتا ہے، میں نے خواب میں کہا آقا کریم میں کثیر العیال ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم دے، ایسی دعا ارشاد فرمائے، میں دن میں بھی رات میں بھی سفر و حضر میں وہ دعا میں اللہ سے مانگوں، اس کے ذریعے خدا سے مدد طلب کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا، اے محمد بن وزیر، تین کلمات ہیں، ہر سختی کے وقت، ہر نماز کے وقت آپ نے یہ تین کلمات کے ذریعے دعا کرنا ہے، یا قدیم الاحسان، اے ہمیشہ احسان کرنے والی ذات۔ پہلا کلمہ یہ ہے، دوسرا کلمہ یہ ہے، ہر احسان کرنے والے سے زیادہ احسان کرنے والے، یا مالک الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے مالک۔ یہ تین کلمات آقا علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، پھر کہنے لگے حضور خواب میں، اے محمد بن وزیر، آپ کی موت جو ہے اسلام پہ آنی چاہیے، اور آپ کی موت جو ہے سنت پہ آنی چاہیے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم احیینی مسلما وامتنی مسلما والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اسلام کے اوپر زندہ رکھنا، اسلام کی حالت پہ مجھے موت عطا فرما، مرنے کے بعد جو ہے مجھے رفیق اعلیٰ
اعلیٰ مقام میں لاحق کرنا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے خاکساری کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے عاجزی عطا فرما، مجھے عاجزی عطا فرما، اور مجھے موت بھی اس حالت میں عطا فرما، خاکساری کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں عطا فرما۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَاشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ ہاں میرے دوستو بزرگوں، محمد بن وزیر سے آقا علیہ السلام نے خواب میں کہا، آپ کی موت جو ہے اسلام پہ آنی چاہیے، سنت پر آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کی محبت ان کے ساتھ آنی چاہیے، آپ کی موت ان کی محبت پہ آنی چاہیے۔ کن کی محبت پہ آنی چاہیے؟ خواب میں آقا کریم نے فرمایا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، ان چاروں کی محبت پر آپ کی موت آنی چاہیے۔ کہا جو ان چار سے محبت کرے گا انہیں جہنم کی آگ نہیں پکڑ سکتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، چاروں خلفاء کے مخصوص فضائل میں آقا علیہ السلام کے اس صحابی کی روایت جو ہے اس نے خواب بیان کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، نبیوں میں سے، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو۔ کہا ہر نبی کی نظیر جو ہے میری امت میں موجود ہے، میرے صحابہ میں موجود ہے۔ کہا کہ ابو بکر جو ہے ابراہیم کی نظیر ہے، کہا کہ عمر کی نظیر جو ہے، عمر جو ہے موسیٰ کی نظیر ہے، کہا کہ عثمان جو ہے ہارون کی نظیر ہے، علی کی نظیر جو ہے میں خود ہوں، علی میرا نظیر ہے۔ جو ان چاروں سے محبت کرے گا جنت کے راستے پہ جائے گا، جو ان چاروں سے دور رہے گا حق کے راستے سے دور چلا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کے جمعے کی نشست میں یہ چاروں خلفاء کے مخصوص فضائل پہ تیسری روایت آقا کریم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ پانی پلانا ہے میرے۔ کہا کہ میرے حوض کوثر کے 4 ارکان ہے۔ کہا ایک رکن ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، کہا ایک رکن جو ہے عمر کی ہاتھ میں ہے، ایک رکن جو ہے عثمان کے ہاتھ میں ہے، ایک رکن جو ہے علی کی ہاتھ میں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے عمر سے بغض رکھتا ہے، آقا کریم کہتا ہے ابو بکر پانی نہیں پلائے گا، وہ پانی سے محروم ہو جائے گا۔ جو علی سے محبت تو کرتا ہے، میرے داماد عثمان سے نفرت کرتا ہے، کہ علی اسے پانی نہیں پلائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا، جو ابو بکر سے محبت کرے گا وہ دین پہ قائم ہوگا، اس کا دین قائم ہوگا۔ جو عمر سے محبت کرے گا وہ حق کا اس کا راستہ واضح ہوگا۔ جو عثمان سے محبت کرے گا اللہ کے نور سے وہ طاہر ہوگا، پاک ہوگا۔ جو علی سے محبت کرے گا، کہا کہ وہ عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، تمام صحابہ کرام میں سے یہ 4 کے مخصوص فضائل آقا کریم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ترتیب میری نہیں ہے،
آپ کی نہیں ہے، یہ زبان نبوت سے جاری ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ آقا کریم کے بعد جو ہے سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ علی نے کہا ابو بکر ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عمر ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا عثمان ذو النورین ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد میں ہوں۔ یہ چار خلفاء کی ترتیب جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے خود احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہم اور آپ سب کو ان کی محبت نصیب فرمائیں، ان کی محبت کے ساتھ اللہ زندہ رکھیں، انہی کے ساتھ محبت کی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ چاروں خلفاء کے اللہ کے نبی نے مخصوص کر کے فضائل بیان کی۔ آقا علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں آنے والے امام جعفر صادق جو امام باقر علیہ الرحمہ کا صاحبزادہ ہے، یہ یار امام جو ہے یہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے علماء تھے، حفاظ قرآن تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو امام باقر کا بیٹا ہے، وہ اپنی آبا سے اس قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ امام جعفر صادق کہتا ہے والذین معہ سے مراد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اشداء علی الکفار کا اس سے مراد جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم سے مراد جو ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا کہ آگے رحماء بینہم تراہم رکعا کا اس سے مراد جو ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تفسیر بیان کرنے والا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، آقا کریم نے کہا کیا میں آپ کو عرش پر کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتائیں۔ روایت امام جعفر صادق تک آئی ہے، امام جعفر صادق سے روایت آج امت تک پہنچ رہی ہے۔ آج آپ ہم سے سن رہے ہو۔ الریاض النظرہ میں محب الدین تبری نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے آقا کریم نے فرمایا عرش پہ اللہ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تسبیح بھی لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح سب سے زیادہ خلفائے اربعہ میں ابو بکر ہی پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا عرش پہ دوسرے مقام پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر الصدیق لکھا ہوا ہے، عمر الفاروق لکھا ہوا ہے، عثمان ذو النورین لکھا ہوا ہے، علی الرضا لکھا ہوا ہے۔ ہاں میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لواء الحمد، قیامت کے دن آقا کریم فرماتے ہیں میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ کہا اس کے 3 پر ہوں گے، پہلے پر پہ لکھا ہوا ہوگا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دوسری سطر پہ جو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیسری سطر پہ لکھا ہوگا ابو بکر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے، علی کا نام ہے، عمر کا نام ہے. یہ چاروں خلفاء کا نام عرش پر بھی نظر آئے گا، لواء الحمد پہ بھی نظر آئے گا. ابو بکر صدیق کہتا ہے میں نے آقا کریم علیہ السلام سے کہا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کون دے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، آقا کریم نے کہا ابو بکر تو نے ہی تو ہی دینا ہے، حساب میں بھی تیرا پہلا نمبر ہے. اس لیے آقا نے کہا تو میرا غار کا ساتھی ہے، کہا حوض پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا. یہ اتنا عظیم صحابی ہے. ابھی تو میں آپ کو چاروں خلفاء کی مشترکہ فضائل سنا رہا ہوں. یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. 15 جنوری کو 22 جمادی الثانی ہے. یہ عظیم صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آقا کریم کے صحابی رسول کہتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. ابو بکر بھی ہے، عمر راوی ہے. عمر کہتا ہے آج تو میں اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ حکم دیا ہے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. آج تو میرے پاس مال بھی ہے، صدقہ کر کے ابو بکر سے آگے بڑھوں گا. عمر خوشی خوشی سے جاتا ہے، گھر سے مال آدھا اٹھا کے محمد کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر کہتا ہے جتنا یہاں پہ لایا ہے اتنا گھر میں چھوڑ دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آقا کریم کے خدمت میں لاتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں آپ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتا ہے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. ان پہ توکل کر کے سارا کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. عمر کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ ایسا صحابی رسول ہے، یہ ایسا صحابی رسول ہے. آج مختصر سا تعارف بھی آپ کو کروا کے جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کر دیا میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، دنیا میں مکافات کر دیا ہے. کا ایک ابو بکر ہے جس کے مال کا میں احسان چکا نہیں سکا ہوں، کا اس کا بدلہ قیامت کے دن خداوند کریم خود ہی دے گا. کہا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا یاد رکھو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ ایسا صحابی رسول ہے. جب غار حرا کی طرف جا رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، آگے بھی بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں.
کبھی دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم نے کہا ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ آقا کریم کو ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ، کبھی میرے دل میں آتا ہے کہیں پیچھے سے دشمن حملہ کرے گا، اس لیے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں آج یہ دشمن نے گھات لگا کے مورچہ لگا کے بیٹھا ہوگا، آپ پہ حملہ کرے گا، اس نیت سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ایسا وفادار انسان تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، کائنات میں جب آقا علیہ السلام نے اس روئے زمین کے اوپر جو ہے اپنا مشن کا آغاز کیا، اعلان نبوت کیا، کوئی ماننے والا نہیں تھا، کسی نے آپ کو نہیں مانا۔ کسی کے سامنے بھی آپ نے جب مشن کا آغاز کیا، کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ دنیا کا ہر برا لقب سے میرے آقا کے ساتھ سلوک کیا لوگوں نے۔ جب ابو بکر کے سامنے پیش کیا، ابو بکر نے بغیر دلیل کے مانا، اس لیے تو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہے ہر کام میں پہل کرنے والا، ہر کام میں اول نمبر پہ آنے والا۔ آذان سے پہلے مسجد میں آنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم تھے۔ ہماری ایک آنکھ کا سرما اصحاب رسول ہے، ایک آنکھ کا سرما آل بیت و عظام ہے، ان کا آپس میں محبت کا رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر نفرت کا آگ نہیں تھا، یہ تاریخ دانوں نے لکھ دیا۔ صحابہ کرام آپس میں بائی بائی تھے۔